ہے، اور یہ دعا جو ہے یہ یعنی امام زمانہ کی طرف سے وارد ہوئی ہے یہ دعا جو ہے جی، تو لہٰذا اس دعا کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ جس امام کی دعا پڑھ رہے ہیں وہ امام زندہ ہے اور پردے غیب سے ہماری آواز کو سن رہا ہے جی، تو اس کی خوبی ہے تو ہم نے کل عرض کیا تھا یہاں تک جی، کہ وَحَلْقَتِ بَلَائِن قَدْ فَكَكْتَهَا، جی، اب اس سے آگے ہم پڑھنے وہ شروع کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبۃ ولا ولدا. اب دیکھیے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ. دیکھیے ایک چیز میں اس سلسلے میں عرض کروں کہ اللہ کے بارے میں دنیا میں بہت سے نظریات ہیں اور لوگوں نے اللہ کا شریک قرار دیا ہے اور کسی نے اللہ کے اولاد قرار دی ہے اور کسی نے خاندان قرار دیے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہے وہ سورہ توحید جسے سورہ اخلاص بھی کہتے ہیں اور سورہ قل هو اللہ بھی کہتے ہیں، تو یہ جو ہے یہ سورہ توحید اور سورہ اخلاص اور سورہ قل هو اللہ جو بھی کہیں آپ نام دیں ایک ہی سورہ ہے، ایک ہی سورہ کے مختلف نام ہیں. تو اس کے شان نزول یہ ہے کہ وہ آئے مشرکین پیغمبر اسلام کے پاس کہ دیکھو ہمارا لات جو ہے بت ان کا خدا جو ہے اس کا بھی ایک شجرہ ہے اور عزا جو ہے اس کا بھی ایک شجرہ ہے، فلاں نے بنایا فلاں سے آیا کسی نے مانا کسی نے، اور وہ یہ تمام بت جو ہے لات و منات وغیرہ سب کے آپ کے خدا کا کوئی شجرہ ہے؟ آپ کے خدا کا سلسلہ کیا ہے؟ تو سورہ قل هو اللہ نازل ہوا کہ قل اے رسول کہہ دیجئے کہ قل هو اللہ احد، اللہ اکیلا ہے، کوئی اس کا ساتھی واتی شریک وریک رشتہ دار خاندان وادان کچھ نہیں ہے. اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، تم مانو یا نہ مانو کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے. تو یہ یہاں اس چیز کو اور پھر آگے چل کر ہے کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، یعنی جیسے کہ انسان سے انسان پیدا ہوتا ہے، یہاں مراد وہ ہے پیدا ہونا سے مراد وہ ہے کہ جننا، تو نہ اس نے کسی کو جنا ہے نہ اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی نہ اس نے کسی کو شکم کے ذریعے پیدا کیا ہے نہ اس کو کسی نے کسی شکم سے پیدا کیا ہے. تو یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر کوئی اس کے برابر کوئی اس جیسا نہیں ہے. اب اس دعا میں امام زمانہ یہ فرما رہے ہیں، جی، میں نے یہ بیک گراؤنڈ اس لیے میں نے کیا کہ جب بیک گراؤنڈ تھوڑا سا شارٹ میں رہے گا تو مزہ آئے گا آپ کے سننے میں بھی. جزاک اللہ جزاک. تو الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا، ساری ہم اس اللہ کے لیے ہے جس کی نہ کوئی زوجہ ہے یعنی بیوی کوئی نہیں ہے اور نہ اولاد ہے، نہ کوئی اس کے ملک میں شریک ہے، یعنی وہ اتنا عظیم ہے، وہ شریف یعنی کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں، اور ظاہر ہے وہ بے مثل و بے نظیر ہے، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی ہمسر نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس کی زوجہ کوئی نہیں ہے، جب زوجہ نہیں ہے تو اولاد بھی کوئی نہیں ہے اور تنہا ہے، اور اس کی حکومت میں یہ کائنات کا واحد مالک خدا ہی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک، یہ سورہ ملک میں ہے. تو عزیز تو یہاں جو ہے تو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کے ملک میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور نہ اس کی کمزوری کا سہارا دینے والا کوئی شخص ہے. مثلا بھائی مجھ میں کوئی کمزوری ہے، میرے بیٹے نے سہارا دے دیا، دوسرے بیٹے نے سہارا دے دیا، رشتہ داروں نے سہارا دے دیا. تو عزیزان گرامی یہ جو ہے اللہ کمزوری نہیں ہے، جب کمزور نہیں ہے اس میں یہی تو دیا ہے کہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. تو یعنی وہ ایسا ہے کہ اس کی کمزوری کا سہارا دینے والا کوئی، یعنی اس کو وہ کمزور ہی نہیں ہے.
ہر جی ہاں شخص کا فرض ہے کہ اس کی مکمل کبریائی کا اقرار کرے. جی ہاں یعنی وہ جو ہے ہر ایک کا فرض ہے کہ اس کی کبریائی کا اقرار کرے اور اس کے سامنے سر تسلیم خم کرے. بے شک یعنی اس کو جو ہے اس کی کبریائی کو مانے کہ بس تو ہی ہے، تو ہی اکبر ہے، تجھی کو تکبر زیبا ہے، تجھی کو کبریائی زیبا ہے، اور ہم تیری کبریائی کے لیے تیری خدائی کے سامنے تیری حکومت کے سامنے سر کو جھکاتے ہیں. بے شک سبحان اللہ. اور اب اگلا جملہ ہے الحمدللہ بجمیع محامدہ کلہا، یعنی جتنی بھی ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بے شک اس کے تمام اوصاف کے ساتھ اور تمام نعمتوں پر. یعنی جو بھی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہے، جو بھی کمال ہے اللہ کے لیے ہے. ظاہر ہے کہ اگر بندوں میں کچھ کمال ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے. بے شک جو بھی کمال ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے. تو اسی کو امام فرماتے ہیں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس جی کے ہاں تمام اوصاف کے ساتھ، اس کے تمام کمالات کے ساتھ اس کی تعریفیں ہیں، اور اس کی نعمتوں کے ساتھ اس کی تعریف ہے، اور اس کی نعمتوں پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں. بے شک اور اگلا جملہ ہے الحمدللہ الذی لا مضاد له فی ملکہ ولا منازع له فی امرہ. تو ساری تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس کے ملک میں کوئی اس کی ضد نہیں ہے. بھائی جیسے حکومتوں میں ہوتا ہے، چاہے وہ اسٹیٹ حکومت ہو چاہے وہ فیڈرل حکومت ہو، جی ہاں ایک حکمراں پارٹی ہوتی ہے اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے. باقاعدہ اپوزیشن کا ایک عہدہ ہوتا ہے، اس کا ایک لیڈر ہوتا ہے. تو یہاں اسی کی طرف معصوم اشارہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے لیے، اس اللہ کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ اس کو حکومت میں کوئی اس کی ضدی نہیں ہے. جی وہ واحد و یکتا ہے، بے شک کوئی اس کا کوئی ہے ہی نہیں اس کا ہمسر. بھائی ضد تو وہ ہوتا ہے جو برابر کا ہوتا ہے کہ بھائی آج تم اقتدار میں ہو، کل کو ڈیموکریٹ آ گئی، پرسوں کو پھر ریپبلکن آ گئی. تو جی ہاں یہ چونکہ برابر کی ہیں لہٰذا اللہ کے تو کوئی برابر ہی نہیں ہے، تو بے لہٰذا شک اس کی حکومت کے کوئی ضد ہی نہیں، کوئی مقابل نہیں ہے. کوئی تو اور اس کے امر میں کوئی اس سے جھگڑا نہیں ہے. بھائی کوئی جھگڑا تو وہی ہوتا ہے، آپ تو سینٹ میں دیکھتے ہیں کہ جب کسی بات پہ بحث ہوتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، ٹیبل بجاتے ہیں لوگ، شور مچاتے ہیں لوگ. لیکن وہ تو واحد و یکتا ہے، اس میں کون جھگڑا کرنے والا ہے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، واحد ہے. تو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی تعریف فرماتے ہیں کہ یعنی تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے کہ جس کی حکومت میں کوئی اس کا ضد نہیں ہے، کوئی اس کے مقابل نہیں ہے، اور کوئی اس کے امر کے سلسلے میں، کوئی اس کے حکم کے سامنے کوئی بھی جھگڑا کرنے والا نہیں ہے. جو اس کا حکم ہے وہ حکم ہے. الحمدللہ الذی لا شریک لہ فی خلقہ. تو ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کے کار تخلیق میں کوئی اس کا شریک نہیں. یعنی اللہ نے جب انسان کو خلق کیا، کائنات کو خلق کیا، جیسے کہ بھائی مثال کے طور پہ کہیں پروجیکٹ چل رہا ہے تو باقاعدہ حکومت میں بحث ہوتی ہے کہ بھئی یہ پروجیکٹ کیسے اور کیا ہو، اور کتنوں نے حمایت میں ووٹ دیا اور کتنوں نے مخالفت میں ووٹ دیا، اور پروجیکٹ کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا اور کس طریقے سے آئے گا اور کیسے پل بنے گا اور کیسے شہر بسے گا اور کیسے یہ ہوگا. لیکن اس کی حکومت میں کوئی بھی، یعنی اس کی تخلیق میں زمین کیسے بنی، آسمان کیسے بنا، سورج کیسے بنا، کسی نے مشورہ دیا کہ ایسے ایسے اس کا چہرہ بناؤ، ایسے اس کا دائرہ بناؤ، یہ کچھ نہیں. وہ لا شریک ہے، اس نے اکیلے نے خلق کیا، کوئی اس کا شریک نہیں ہے ساری تخلیق کے سلسلے میں. ولا شبیہ لہ فی عظمتہ، اور اس کی عظمتوں میں کوئی اس کی شبیہ نہیں ہے. یعنی اس کے کمال میں، اس کی عظمتوں میں، اس کے جلال میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی اگر 100 درجہ اللہ عظیم ہے تو فلانا جو ہے وہ بھی 99.5 ہے. نہیں، کوئی شبیہ نہیں، اس کا کوئی جیسا نہیں ہے. وہ واحدہ لا شریک ہے اور کوئی شبیہ نہیں ہے، کوئی اس کی حکومت میں شریک نہیں ہے، کوئی اس کی خلقت میں شریک نہیں ہے.
وہ وحدہ لا شریک ہے. بس ایک پیراگراف اور اس کے بعد بات ختم. الحمدللہ الفاشی فی الخلق امرہ وحمدہ الظاہر بالکرم مجدہ. ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا امر نافذ اور جس کی حمد تمام مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہے. یعنی اس کا امر جو ہے نافذ ہے. اس اللہ کے لیے تعریف ہے کہ اس کے علاوہ کائنات میں سورج چاند کب نکلے کب ڈوبے، سردی کب ہو کب نہ ہو، بارش کب ہو کب نہ ہو، سارے امر کا نافذ کرنے والا وہی ہے، کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے. تو تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کا امر نافذ ہے اور جس کی ہم تمام مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہے. اس کی بزرگی اس کے کرم سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے ہاتھ اس کے جود و عطا کے ساتھ کھلے ہوئے ہیں. دیکھیے وہ حمدہ ظاہر بالکرم، یعنی اس کی تعریف جو ہے اس کے کرم سے معلوم ہوتی ہے کتنا کریم ہے. تو اس کی بزرگی اس کی عظمت جو اس کے کرم سے ظاہر ہوتی ہے. اور اس کے ہاتھ جو ہیں باسط کہتے ہیں کھلے ہوئے ہاتھ کو، بالجود یدہ یعنی سخاوت کے لیے. کوئی اس کے ہاتھ نہیں ہے اللہ کے. کبھی ہم سوچنے لگے کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، یہ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ بڑے وسیع ہیں. تو بڑے وسیع سے مراد یہ نہیں کہ ہمارے جیسے ہاتھ ہیں، یعنی اس کی رحمت جو ہے اتنی وسیع ہے، اتنا دائرہ وسیع ہے کہ کوئی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. تو رحمت کے لیے اس کا دربار کھلا ہوا ہے. الذی لا تنقص خزائنہ، نہ اس کے خزانوں میں کمی واقع ہوتی ہے. اس کے خزانے کتنے ہی خرچ ہو جائیں کمی واقع نہیں ہوتی ہے، بڑھتے ہی رہتے ہیں. تو اس کے خزانے میں کبھی ہوا کہ الذی لا تنقص خزائنہ، نہ اس کے خزانوں میں کمی واقع ہوتی ہے. اب آگے کا جملہ ہے ولا تزیدہ کثرت العطاء الا جودا وکرما، اور نہ اس کے خزانوں میں کثرت عطا کے بعد بھی جود و کرم کے علاوہ کسی دوسری شے کا اضافہ ہوتا ہے. یعنی یہ ارشاد فرما رہے ہیں معصوم کہ اس کے خزانے تو اتنے وہ ہیں کہ جیسے ہوتا نہیں کہ بھائی فلاں بینک میں پیسہ ختم ہو گیا فلاں شاخ سے منگا لو. اس کے ہاں جود و سخا کی تو کثرت ہے، زیادہ سے زیادہ دیتا ہے، لیکن اس کے خزانوں میں ادھر ادھر سے ملانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. وہ ایسا ہے کہ اس کا خزانے اتنے وسیع ہیں کہ خرچ ہوتے رہیں گے لیکن کم ہونے والے نہیں ہے. یہ امام زمانہ کے علاوہ یعنی ائمہ کے علاوہ معصومین کے علاوہ غیر معصوم کوئی ایسی تعریف نہیں کر سکتا. جی بے شک بے شک. اور بس آخری اس کا جملہ ہے ایک سینٹنس ہے انہ هو العزیز الوہاب، وہ سب پر غالب ہے اور بہترین عطا کرنے والا ہے. بے شک. تو نہ اس کے خزانوں میں، اس کے خزانے جو ہیں وہ کثرت عطا کے بعد بھی کم نہیں ہوتے اس کے خزانے، بے شک. اور اس میں کوئی الگ سے اضافہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. بس اس کی عطا، اس کا جود و کرم، اس کی سخاوت، اس میں تو اضافہ ہوتا رہتا ہے. اور وہ ایسا عظیم ہے اللہ، ایسا خالق ہے اللہ، ایسا مالک ہے اللہ، وہ سب پر غالب ہے اور بہترین عطا کرنے والا ہے. تو آج اتنا ہی صحیح، اس لیے کہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا اس کی تشریح کر کے تاکہ ہمیں دعائے افتتاح کی اہمیت اور جب معلوم ہوگی اور تھوڑا سا مفہوم ہمارے ذہن میں رہے گا تو اس دعا کے پڑھنے میں ہمیں یعنی کیف بھی پیدا ہوگا اور مزہ بھی آئے گا. جزاک اللہ مولانا، بہت اچھا سلسلہ ہے. جزاک اللہ. بہرحال اللہ بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام ہماری سب کی اس عبادت کو قبول فرما. الہی آمین. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. الہی آمین. اور تمام مریضوں کے لیے چند مرتبہ آیت کریمہ کی تلاوت فرما لیجیے. جی بسم اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء. اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود، وبحق علي وأنت العالى، وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض، وبحق الحسن وأنت المحسن، وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم الصلاة والسلام. یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان. بارلا تجھے تیری عزت و جلال کا واسطہ، تیری کبریائی کا واسطہ، تیری قدرت و کمال کا واسطہ، تیری عظمتوں کا واسطہ، تیری کرامتوں کا واسطہ، میرے مالک بے نیاز، تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، تیرے اوصیاء کا واسطہ، تیرے مرسلین کا واسطہ، تیری آسمانی کتابوں کا واسطہ، بالخصوص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے آل پاک کا واسطہ، قرآن کریم کا واسطہ، امام زمانہ تیری آخری جو حجت ہے ان کا واسطہ. بار الہ ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. میرے مالک بے نیاز بحق معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، مالک ہم بڑے گناہ گار ہیں. تیرا یہ مبارک مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے، یہ نار جہنم سے نجات کا مہینہ ہے. بار الہ تیرا وعدہ سچا ہے. تیرے خاص بندوں کا واسطہ، قرآن کریم کا واسطہ، امام زمانہ کا واسطہ، شہداء کربلا کا واسطہ، سینان کربلا کا واسطہ. بار الہ ہمارے ماں باپ کے، ہماری اولاد کے، جملہ مومن و مومنات زندہ و مردہ کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما. میرا مالک بے نیاز ہماری ان عبادتوں کو، نماز کو، روزے کو، تلاوت قرآن کریم کو، دعاؤں کو، تمام ہماری ناقص اعمال صحیح ان کو قبول فرما. میرا مالک بے نیاز ہمیں ماہ مبارک رمضان سے زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرا اللہ ہم انتہائی گناہ گار ہیں مالک، لیکن جیسی بھی ہم سے عبادت ممکن ہے ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہو کے عبادت انجام دے رہے ہیں. بار الہ اس مہینے میں زیادہ توفیق عنایت فرما اور ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما. میرے مالک بے نیاز تمام عالم میں امن و امان برقرار فرما. بار الہ تمام دنیا میں جو بدامنی پھیلی ہوئی ہے، جو انتشار پھیلا ہوا ہے، جو قتل و غارت گری پھیلی ہوئی ہے، بار الہ بحق امام زمان اس ظلم و جور کو تمام فرما، قتل و کشتار کو تمام فرما، ظالمین کو نیست و نابود فرما. ٹیرورسٹ جماعتوں کے جو اسپانسرز ہیں بار الہ ان کو نابود فرما. میرا اللہ تمام عالم میں مسلمانوں کی، مومنین کی اور مظلومین کی عزت و آبرو، جان و مال و ناموس کی حفاظت فرما. بالخصوص پاکستان، ہندوستان، کشمیر اور افغانستان، بحرین، یمن، فلسطین اور لبنان، شام اور افریقہ، سعودی عرب، جہاں بھی ظلم و جور ہو رہا ہے بار الہ اس ظلم و جور کو نابود فرما. ظالم حکومتوں کو فنا فرما. میرے مالک بے نیاز جہاں ٹیرورسٹ جماعتیں ملکوں کے اندر داخل ہو کے ان کے امن و امان کو برباد کر رہی ہیں، ساری ٹیرورسٹ جماعتوں کو نابود فرما. میرا مالک بے نیاز بحق محمد علیہ الصلوۃ والسلام جو مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما. جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عنایت فرما. زیر پرچم اہل بیت مشہور فرما. امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو امام علیہ السلام کے عوان و انصار میں شمار فرما. معرفت امام زمانہ عنایت فرما. میرا اللہ امام زمانہ کے لیے ہم لوگوں کو آمادہ فرما کہ ہم امام کے ظہور کے قابل ہو سکیں اور اس کے متحمل ہو سکیں. میرے مالک بے نیاز معرفت امام زمانہ عنایت فرما. میرا اللہ مرنے سے پہلے عراق کے مقدس مقامات، ایران کے مقدس مقامات، شام کے مقدس مقامات، سعودی عرب کے مقدس مقامات اور جہاں بھی مقدس مقامات ہیں ان کی زیارت کا شرف عنایت فرما.
الہی آمین اور حج کا شرف مرحمت فرما الہی آمین میرا اللہ، واسطہ بیمار کربلا کا، واسطہ امام زمانہ کا، واسطہ شہداء کربلا کا، واسطہ اسیران کربلا کا، میرے مالک بے نیاز جتنے بیمار ہیں انہیں شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ بالخصوص اکبر حسن صاحب کو، ریاض حیدر زیدی صاحب کو، اور رضی زیدی صاحب کو، حسین یار خان صاحب کو، اور ذوالفقار کے ہاتھ ذوالفقار صاحب کو، ان کو فریکچر ہو گیا ہے ذوالفقار صاحب کو، اور شبیر فدائے صاحب کو، اور حسین یار خان صاحب کو، اور زاغم زیدی صاحب کو، کمال رضوی صاحب کو، اور یعنی محمد کے بہنوئی شبیر کو، اور شبیر صاحب کو، ان کی اہلیہ مبارکہ کو، اور شادہ فاطمہ، رخسار فاطمہ، سیرم نگار، اور فرزانہ، طلعت، سنجیدہ، اور اشرف، عرفان، اور جتنے بھی روئے زمین پر بیمار ہیں بار الہ، ان تمام مریضوں کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ الہی آمین اکبر حسن صاحب کو شفائے کامل عنایت فرما۔ الہی میرے آمین مالک بے نیاز حسین یار خان صاحب کو، دانیال کو، علی باسط نقوی کو، اور جتنے بھی مریض روئے زمین پہ کسی بھی کوشے میں ہیں سب کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ الہی آمین میرا اللہ بحق محمد و محمد علیہ الصلوۃ والسلام بار الہ اس ماہ مبارک رمضان سے زیادہ زیادہ فیض حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ الہی ہمارے بچوں کو نیک و صالح فرما، جن کے اولاد جوان ہو گئی ہے غیب سے رشتے عنایت فرما، ماں باپ کو ان کی ذمہ داریوں سے سبکدوش فرما، ہم سب کو رزق حلال عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر جملہ مرحومین کو اصالہ ثواب فرماتے ہیں۔ اللہم